السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کل ہم نے یہ والی لائن پڑھی تھی اور آج ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم ہجے کرتے ہیں۔ میم زبر ما، سین زبر سا، پھر ان دونوں کو ملانا ہے۔ مسا، دال دو زیر دن، مسا دن۔ اچھا جی، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو زبر زیر اور پیش ہے ان کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ دوبارہ بتا دوں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو ہم نے بغیر کھینچے بغیر چٹکا دیے پڑھنا ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو کھینچنا نہیں ہے، جیسے ماسا ماسا سین کو لمبا کر لینا ہے یا میم کو لمبا کر لینا ہے، ایسا نہیں ہوگا، ہم نے ان کو لمبا نہیں کرنا۔ ماسا دن، اور یہاں پہ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو پھر دال ساکن ہو جائے گی تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ مسدن، مسد، سین کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز پراپر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ہمارا نون زبرنا، خا زیر خی، ناخی، را زبر را، ناخیرہ، ان تینوں کو ملائیں گے۔ تا دو زبر تن، ناخیراتن، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑا جائے گا۔ خا کو بھی ہم نے اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور پھر تا کو ہم نے وقف کی حالت میں ہا ساکن سے بدل دینا ہے۔ ناخیراتن، ناخیرہ، ٹھیک ہے؟ اگلا ہے واو زبر وا، جیم زبر جا، وجہ، دال زبر دا، وجدہ، وجد۔ واو کو ہم نے ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرنا ہے، اور جیم کو بھی ہم نے اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور دال جو ہے یہ بھی وقف کی حالت میں ساکن ہو جائے گی تو یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا۔ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے دال، تو یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا۔ وجدہ، وجد، واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، قاف زبر قا، وسق۔ یہاں پہ بھی سین کی سیٹی جو ہے پراپر آنی چاہیے۔ قاف بھی یہاں پہ قلقلہ ہوگا لاسٹ پہ۔ نیکسٹ واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقب، وقب۔ اب ہم رواں پڑھیں گے۔ مسدن، مسد، ناخیراتن، ناخیرہ، وجد، وجد، وسق، وسق، وقب، وقب۔ اچھا جی، جو میری مائیں بہنیں جو خود قرآن پاک ٹھیک کرنا چاہتی ہیں، جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں آن لائن، تو آپ کمنٹ میں میسج کریں، ان کو ہم آن لائن پڑھایا جاتا ہے، یہاں پہ آن لائن پڑھائیں گے ان کو پراپر جو ہے تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اگر ہم پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم نے سمپل پڑھا ہوا ہے قرآن پاک کو، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا، کیونکہ پہلے جو ہے کچھ لوگ جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے، لیکن آج جو ہے ہر کوئی تجوید کے ساتھ ہی پڑھتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں تھا، نالج نہیں تھا اتنا، تو آج جو ہر کوئی تجوید کے ساتھ ہر کسی نے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس وقت ہے، تو اگر آپ اپنی زندگی میں ہی قرآن پاک کو ٹھیک کر لیں، قرآن پاک کے لیے ٹائم نکالیں، جو دنیا کے کام ہیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے کبھی بھی، لیکن اس میں سے سارا دن میں آپ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر قرآن پاک کے لیے نکالیں، وہ بھی اگر گھر بیٹھ کے آپ کو سہولت مل رہی ہے تو آپ کی دنیا آخرت سنور سکتی ہے، کیونکہ اب
ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کا علم نہ ہو بندے کو، اس کا گناہ انسان پر گناہ کا تب تک جو ہے سزا نہیں ہوتی یا گناہ نہیں اس سے ہوتا جب تک اس کو اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو اس کا پتہ چل جاتا ہے یا علم ہو جاتا ہے تو وہ اس کا گناہ ہے اس کام کرنے کا، اگر وہ برا کام کرتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے تو ایک گناہ انجانے میں ہوتا ہے اور ایک جان کے ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کے کیا جائے اس کا گناہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس سہولیات ہیں، ہر چیز ہے، ہر چیز مطلب مدرسے ہیں، مساجد ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس کے بعد آن لائن سہولت موجود ہے، پھر بھی اگر آپ قرآن پاک ٹھیک آپ نے نہیں کیا، آپ نے اپنی زندگی میں قرآن پاک ٹھیک نہیں کیا تو پھر اس کا تو گناہ آپ کو ملنا ہے، کیونکہ اگر ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل سکتی ہیں تو اس کو غلط پڑھنے پر گناہ بھی ملتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گی تجوید کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک اترا ہی تجوید کے ساتھ ہے، تو اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو قرآن جو بچے آپ کا جو ہے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے بعد جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والی ان کی اولاد ہوتی ہے، تو اگر ہم ماں باپ جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے اولاد جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ کر یا کوئی دعا وغیرہ کرتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کو ثواب کی بجائے ان کو گناہ ہو، آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی۔ تو برائے مہربانی آپ جس نے قرآن پاک آن لائن پڑھانا ہو اپنے بچوں کو، خود پڑھنا ہو تو وہ ہمیں میسج کریں، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔